ایک سوال کل مجھ سے کیا گیا تھا، میں نے کہا کہ یہ سوال میں آج کے لیے میں رکھتا ہوں سوال جواب کی نشست میں جو ہے، کیونکہ دوسرے اوقات میں درس آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ سوال جواب کا موقع نہیں، لیکن آج میں نے کہوں گا۔ سوال یہ آیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہ رات کی نماز کے بارے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ رات کی نماز کے لیے کوئی فکس نمبر نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے، گرچہ کہ بعض لوگوں نے، خاص طور پر معاصرین میں بعض علماء کا اس سے اختلاف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں 11 رکعت سے زیادہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ تو اجماع ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام نے نقل کیا ہے۔ اجماع کا مطلب ہے کہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے، امت کے سارے علماء یہی مانتے ہیں۔ اب جو معاصرین بعض علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ رات میں نماز پڑھنا بدعت ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض نوجوان حضرات کی طرف سے یہ سوال آیا کہ اس کی کیا دلیل ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کی نماز سے بڑھ کر رات کی نماز کے لیے کوئی فکس نمبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس حدیث کو بنیاد بنا کر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بنیاد بنا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ، ان کی دلیل ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رمضان میں اور نہ رمضان کے علاوہ سادے ایام میں، دوسرے دنوں میں، دوسری راتوں میں آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، اور کچھ روایتوں میں 13 رکعت بھی آتا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بعد فرماتی ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ۔ آپ اے پوچھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا تم، دیکھو ان کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی اچھی ہوتی تھی، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ بڑی لمبی نماز اور بڑی خوبصورت نماز، سجدوں میں اطمینان، سجدوں میں رونا، سجدے میں دعائیں، جنت کا ذکر اگر آتا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تو جنت مانگتے تھے، دوزخ کا ذکر آتا تھا دوزخ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بتائی۔ اب آئیے دلیلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نمازوں کے لیے کوئی فکس نمبر نہیں لگائی کہ اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کیف صلاۃ اللیل۔ میں نے جو آپ کو حدیث بتائی پہلے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں کیفیت کیسی تھی۔ یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ رات کی نماز کیسے ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے۔ رات کی نماز 2 رکعت، 4 نہیں پڑھنا ہے بلکہ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، اگر صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر کی نماز پڑھ لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی علماء کا ایک قاعدہ ہے کہ آدمی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو جواب میں جو ضروری چیز ہے وہ ساری چیز آنی چاہیے۔ لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجہ۔ علم اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت جو بات جواب میں دینا ہے وہ بتانا پڑے گا، ضروری ہے، اس کو ہم لیٹ سے نہیں بتا سکتے، اسی وقت بتانا ہے۔ جو وہ چیز بتانے کا مسئلہ بتانے کے لیے جو چیز ضروری ہے اسے بتانا پڑے گا۔ ہم تاخیر سے بتائیں گے بعد میں تو کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پر کوئی فکس نمبر ہوتا تو ضرور بتاتے، آپ 11 رکعت سے زیادہ مت پڑھو جی، 13 رکعت پڑھو، تم 8 رکعت پڑھو، آپ بتاتے، لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ آپ نے کہا رات کی نماز 2 رکعت، یعنی جو بھی پڑھیں گے 2 رکعت میں پڑھو۔
اور جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صاف دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ رات کی نماز کے لیے کوئی فکس نمبر نہیں۔ اگر کوئی فکس نمبر ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں بتائے ہوتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری دلیل عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا ای اللیل اسمع، کہ رات کے کون سے حصے میں ہماری دعا زیادہ سنی جا سکتی ہے، کون سے حصے میں ہماری دعا سننے کا، ہماری دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ اسمع، کہ ہماری دعا زیادہ سنی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوف اللیل الآخر، کہ رات کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کریں گے تو تیسرا حصہ ہے، اور تیسرے میں جو درمیانی حصہ ہے، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے 2-2:30 سے لے کر آخری وقت تک، تو یہ جو وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلی فیہا ما شئت، فصلی فیہا ما شئت، جتنی چاہے تم نماز پڑھو، جتنی چاہے تم نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فصلی فیہا ما شئت، تم جتنی چاہے نماز پڑھو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے کوئی متعین نمبر رکھے ہوتے، ظہر کی 4 رکعت ہے، فجر کی 2 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، تو آپ بتاتے کہ بھئی رات کی نماز کی 8 رکعت تج پڑھنا، آپ نے نہیں بتایا۔ اور تیسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ خیر موضوع، کہ نماز جو ہے سب سے بہترین کام ہے۔ من اراد ان یستکثر منها فلیستکثر، جو آدمی نماز سے جتنی زیادہ نماز پڑھ لینا چاہتا ہے وہ نماز زیادہ پڑھے۔ رات جیسے وقت میں قیام لیل، جس میں سبحان اللہ، یعنی سلف صالحین کی عادت، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے رات کی نماز، تربیت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ چیز اگر رات میں اگر کوئی فکس نمبر ہوتا تو ضرور بتایا جاتا۔ اور یہ نفل عبادت ہے میرے بھائیوں، فرائض جو ہیں وہ متعین ہیں۔ نفل کو آپ کیسے متعین کریں گے؟ نفل کو آپ کیسے متعین کریں گے فکس نمبر سے؟ فرض ہی نہیں ہے وہ۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک صحابی جو ربیعۃ بن کعب الاسلمی ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پانی رکھتے تھے وضو کے لیے، اگر آپ بیت الخلاء کے لیے جاتے تو آپ کے ساتھ جو ہے لوٹا وغیرہ لے کر جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے یہ تہجد میں خدمت کر رہے ہیں آپ کی، تو ربیعۃ بن کعب الاسلمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ربیعہ کچھ مانگنا ہے مجھ سے؟ مانگو نا، کچھ ضرورت ہے تمہاری؟ نوجوان آدمی ہے، نوجوان آدمی ہے۔ دیکھیے ذرا صحابہ کی کیسے فکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری یہی خواہش، اور کچھ نہیں مانگا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں مجھے آپ کی صحبت چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، میری یہی تمنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو بتاؤ بھائی، آسان کام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، کوئی دوسری خواہش بولو نا۔ نہیں، مجھے میری یہی خواہش، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعنی علی بکثرت السجود، تو زیادہ زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو، زیادہ زیادہ سجدہ کرو۔ کیا مطلب؟ زیادہ زیادہ سجدہ کا مطلب زیادہ نفل نماز پڑھو، خالی سجدے نہیں، زیادہ نفل نماز پڑھو۔ تو کیسے آپ جو ہے کوئی فکس نمبر، اور خاص طور پر رات کی جیسی جو ہے مبارک وقت میں جس میں جو ہے صالحین اور اولیاء اور انبیاء
کا قافلہ اسی میں طے کر کے جنت تک پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن حزبه او غفل عنها فلیصلی فلیقرأها ما بین الفجر الى الظہر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص رات میں جو پڑھنے کا جو وقت ہے اس کا نماز کا اور قرآن کریم کا، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رات میں طے کر لیتا ہے کہ میں روزانہ ہر رات جو ہے میں آدھا پارہ پڑھوں گا، اور میرے بھائیوں اگر آپ قرآن لے کر پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن لے کر اگر مثال کے طور پر آپ طے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ایک مہینے میں کم از کم ایک قرآن یہ روزانہ ایک پارہ پڑھوں گا، یا نہیں تو کم از کم 60 دن میں 2 مہینے میں ایک قرآن ختم کروں گا، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ سنتوں کے بعد، عشاء کی سنتوں کے بعد فوراً یا فجر سے تھوڑی دیر پہلے یا بیچ میں اٹھ کر آپ قرآن کھول کر جو ہے پڑھتے جاتے ہیں لائن سے روزانہ آدھا پارہ یا ایک پارہ آپ متعین کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ میں روزانہ اتنا پڑھوں گا رات میں، تو یہ نماز میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن حزبہ، یعنی اس کا جو متعینہ پڑھنے کا ہے اس سے اگر کوئی سو گیا یا غافل ہو گیا اور اس کے بدلے میں بیماری کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، سو گیا، نہیں پڑھ پایا، روزانہ پڑھتا تھا ایک دن نہیں پڑھا، اور فجر سورج نکلنے کے بعد سے ظہر تک اگر وہ پڑھتا ہے تو گویا وہ رات میں پڑھنے کے برابر ہوا۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعات کی تعداد متعین نہیں کی، کیونکہ جو پڑھا جاتا تھا یہ قرآن کریم جو پڑھی جاتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، یہ کہاں ہوتی تھی؟ یہ نماز میں ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کوئی متعین رکعت نہیں بتایا کہ اتنی رکعت۔ تو یہ ساری دلائل ہیں، اور انہی دلائل کی وجہ سے علماء نے کہا کہ اجماع ہے امت کا، علماء کا اس بات پر کہ رات کی نماز کے لیے کوئی منیمم یا میکسیمم نمبر نہیں ہے۔ امید ہے کہ جواب واضح ہوگا۔ اور ایک صاحب نے ایک دوسرا سوال کیا کہ سعودیہ میں کل اعلان ہو گیا ہے کہ کل عید ہے، اور کیرلا میں بھی عید ہے، شاید بنگلور میں بھی عید ہے، منگلور سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں چاند نظر آیا ہے، ہم کیا کریں؟ اور ہلال کے بارے میں انہوں نے کہا ذرا آپ بتائیے گا تفصیل سے۔ تو ہمیشہ یہ مسئلہ آتے رہتا ہے۔ ہلال کے بارے میں یہ ہے، دیکھیے چاند تو ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو روشن بنایا، لائٹ، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند کو جو ہے منزلوں میں طے کیا، اس کے منزل ہوتے ہیں، ایک دن جو ہے تقریباً اس کے 28 دن جو ہے اس کی منزلیں ہیں، ایک منزل میں رہتا ہے، اور 29ویں دن یا 30ویں دن ایک دن یا 2 دن یہ غائب رہتا ہے، ایک دن یا 2 دن غائب رہتا ہے۔ اور اسلام میں جو تاریخ کیلنڈر جو ہے یا تو مہینہ جو ہے 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 28 کا نہیں ہوتا، 31 کا نہیں ہوتا، 28 کا نہیں ہوتا، 31 کا نہیں ہوتا، بلکہ 29 کا یا 30 کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال کی گنتی جانو اور حساب معلوم کر لو، یعنی یہ فلاں سال میں ہوا، یہ واقعہ فلاں سال میں ہوا، فلاں مہینے میں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگریمنٹ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے کہ آپ کو جو ہے فلاں آئندہ مہینے کی 1 تاریخ میں دوں گا، تو 1 تاریخ آپ کیسے معلوم کریں گے؟ کس کے حساب سے؟ سودا کے حساب سے نہیں، یہاں کے حساب سے، کیلنڈر، عربی کیلنڈر کے حساب سے بات کریں گے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب ہی سے کرنا چاہیے ہم لوگ، تو کس کے حساب سے کریں گے؟ اور یہ جو ہجری کیلنڈر بولنے والے ہیں، ہجری کیلنڈر نہیں کر رہے، وہ جو ہے اسٹرونومیکل کیلکولیشن کیلنڈر ہے،
ان کا کیلنڈر ہے، وہ ہجری کیلنڈر نہیں ہے، کیونکہ ہجرت کے بارے ہجری کیلنڈر جو ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ ایک کیلنڈر کا جو ہے گنتی کر کے 100 سال تک کے واسطے رمضان کب شروع ہوگا اور عید کب ہوگی، عید کا دن کب ہوگا، پورا حساب کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ ذرا ان کو پوچھو قیامت کب ہے، ذرا بولو جی، بولتے ہیں ہمارے پاس 100 سال کا کیلنڈر ہے جی۔ کیا جی کیلنڈر؟ کب عید ہے، کب رمضان ہے، سب معلوم۔ اچھا جانتے بھائی قیامت کبھی ذرا بولتا لو۔ تو نعوذ باللہ یہ جہالت کی بات ہے۔ اسلامی تاریخ کا جو ہے عبادتیں جو بھی ہیں، حج اور وغیرہ، یہ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہلال جو چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے لیے ہے۔ حج کی تاریخ، کون سی رات کون سے دن میں آپ جو ہے حج کریں گے، کون سے دن نکلیں گے، عرفہ کو کب جائیں گے جی، عید الاضحیٰ کب ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو مہینوں کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا، اور دن اور رات کو معلوم کرنے کے لیے اور ایک ہفتہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا۔ دن اور رات سورج کے ذریعے پہچانا جاتا ہے جی، کہ آج 24 گھنٹے ہوئے، یہ آج کیا ہے، آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، ایک ہفتہ اس کے بعد۔ لیکن مہینے کی ابتدا اور پھر سال کا جو حساب ہوتا ہے مہینے کے حساب سے، وہ سب چاند سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ بنایا ہے، بیکار نہیں بنایا، حق کے ساتھ۔ لیکن بتائیے اگر رمضان کسی ملک میں 29 کا ہو اور کسی ملک میں 30 کا ہو جی، اور کسی جگہ آج اور کسی جگہ پرسوں، تو کیسا یہ حساب، حق کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ چاند ایک ہی ہے، اور جیسا کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں اہم بات یہ ہے کہ خبر اگر مل گئی کسی جگہ کسی ملک میں چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر خبر مل گئی کہ بھائی چاند عید کا نظر آ گیا تو جو عید منانی چاہیے، یہی اصل میں مسئلہ ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے، اس کو تطبیق کیسے کریں گے، یہ علماء کا پرابلم ہے۔ ہلال کمیٹی اور جو دارالقضاء کے جو لوگ ہیں، جو لوگ فیصلے سناتے ہیں، یہ ان کے مسائل ہیں، یہ ساری ذمہ داری ان پر جاتی ہے، کیونکہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ساری امت پریشان ہے، ساری امت پریشان ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر فیصلہ سارے لوگ، بستی کے لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہے، یہ لوگ جیسے فیصلہ کرتے ہیں اس کے حساب سے چلنا چاہیے، اور خاص طور پر عید میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہاں عید ہو گئی ہم جا کر الگ عید منا لیں گے، ہم روزہ کیوں رکھیں گے، اور روزہ رکھنا جو ہے اس دن حرام ہوگا، عید کا دن ہے نہیں کیا؟ عید کا دن اگر بستی والے عید کا دن کہتے ہیں اور آپ عید منا رہے تو حرام ہے، لیکن آپ کے بستی والے عید کا دن نہیں کہہ رہے نا، وہ تو 30واں روزہ کہہ رہے ہیں یا 29واں روزہ کہہ رہے ہیں، رمضان کہہ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کو حرام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو ذمہ دار ہیں یہ سب ان پر جائے گا۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس میں اختلاف کیے بغیر جو ہے آپ چلیے، اگر کوئی اس میں روزہ رکھنے میں اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو کوئی رجح نہیں، لیکن عید منانے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ جمعیت اہل حدیث کے بعض علماء کا، شیخ عطاء الرحمن مدنی کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ روزہ اگر ان کے حساب سے کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عید میں جو ہے جو بستی والے ہیں ان کے ساتھ منانی چاہیے، کیونکہ روزہ نظر آنے کی چیز نہیں ہے، لیکن عید جو ہے نظر آنے کی چیز ہے، اور سارے بستی والوں کے لیے دوسروں کے لیے مذاق بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ جو ہے اس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھے جائیں گے۔ عوام الناس جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھی نہیں جائے گی۔ عوام الناس کو یہی حکم ہے کہ وہ اختلاف نہ کریں، وہ اختلاف نہ کریں، فتنے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی دوسری ایک جماعت پورے جماعت میں ان کو عید مناتی، اللہ کے ساتھ ہم عید منایا تھا، بستی والوں کے خلاف کر رہے ہیں نا، نہیں وہ جماعت عید پورے دن میرے کو۔ مجھے یہ سوال کیا گیا بعض جگہ سے کہ پوری بستی والے جاگ والے مثال کے طور پر
جاگ کے لوگ کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ پوری بستی جاگ والے ہیں اور جاگ والوں ہی کی عیدگاہ ہیں, کیا کروں؟ میں نے کہا جیسے بول رہے ہیں ویسا کرو بھائی, ان کے ساتھ ہی کرو. لیکن یہاں اگر کچھ جاگ والے جو کہ کم ہیں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جو ذمہ داران ہیں اور اکثر لوگ جن کو مانتے ہیں ان کے ساتھ عید منانی چاہیے. اختلاف کرنا مناسب نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. اگرچہ وہ روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں الگ بات ہے, لیکن عید سب کے ساتھ مل کر کرنی چاہیے. جی یہی اس کا حکم ہے, اللہ اعلم. جی جی چاند دیکھ رہے تھے تو ان کے پاس بھی انفارمیشن آ گیا, تو امام جو بتا رہے کہ جب انفارمیشن آئے گا تو ہمیں مان لینا. ابن عباس وجہ تو نہیں مانے جی تو بولے کہ آپ امام معاویہ کا چاند مانو گے نہیں, ہم نہیں مانیں گے کہ ہمارے نے ایسے ہی کیا. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جس جگہ ہے اس جگہ جو ہے. جی آپ کا سوال ہے اسی تعلق سے, چاند کے تعلق سے, کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد قریب جو ہے وہ مدینے سے سیریا گئے ہوئے تھے کسی کام میں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کی حکومت تھی سیریا میں. تو ان لوگوں نے ایک رمضان میں چہارشنبے کے دن چاند دیکھا, اور یہاں مدینے میں جمعرات کو دیکھا گیا. چہارشنبے کے دن لوگوں نے نہیں دیکھا, ایک دن پیچھے مدینے والے, اور شام کے لوگ, سیریا کے لوگ ایک دن آگے تھے. قریب جو ہے آئے, رمضان کے درمیان آئے اور آ کر کہا کہ ہم لوگوں نے بدھ کے دن چاند دیکھا سیریا میں, اور ہم لوگوں نے روزہ رکھا, اور معاویہ نے سب نے روزہ رکھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم نے تو جمعرات ہی کو دیکھا. مکمل کیا, ہم لوگوں نے 30 دن مکمل کر کے ہم لوگوں نے دوسرے ایک دن ہم لوگ تاخیر سے شروع کیے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ان کے حساب سے کیا ہے اور ہم لوگوں نے ہمارے حساب سے کیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30, کہ تم لوگ اس وقت تک روزہ مت رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو, اور تم لوگ اس وقت تک عید نہ مناؤ جب تک کہ تم چاند نہ دیکھو. اگر چاند نظر نہیں آیا, بادل چھا گیا, تو 30 دن پورا کر لو. تو ہم لوگ جب 29 اگر چاند نظر آتا ہے 29 کے بعد تو ہم روزہ رکھیں گے, عید بنائیں گے. اگر نہیں آیا تو 30 دن پورا کر لیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا. تو قریب نے کہا معاویہ نے دیکھا ہے تو ان کی رویت کا کوئی اعتبار نہیں, آپ نہیں کریں گے؟ کہا کہ نہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی بتایا. تو اس حدیث کا جواب علماء نے دیا ہے, امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بتایا کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اجتہاد تھا, یہ ان کی سوچ تھی, یہ ان کا اجتہاد تھا. کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ان کی بات کہنے کے بعد جو دلیل پیش کی, انہوں نے کوئی نئی حدیث پیش نہیں کی کہ ہر بستی والے اپنی اپنی رویت کے حساب سے روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے, ایسا نہیں کہا. بلکہ انہوں نے جو حدیث بتائی وہی حدیث بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے کہ روزہ عید دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام حدیث ہے اسی حدیث کا حوالہ دیا. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مسئلے میں کوئی دوسری حدیث نہیں تھی. تو لیکن ان کا جو اجتہاد تھا وہ صحیح نہیں, کیونکہ ایک امت, یہ جو خطاب ہے یہ امت کے لیے خطاب ہے, یہ خاص لوگوں کے لیے خطاب نہیں ہے کہ لا تصوموا حتى تروا الهلال, کہ تم روزہ مت رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو. یہ امت کے لیے خطاب ہے, یہ خاص لوگوں کے لیے یا خاص ملک کے لوگوں کے لیے یا خاص جماعت کے لیے نہیں ہے, یہ امت کے لیے خطاب ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم صومکم یوم تصومون, روزہ رکھنے کا دن تمہارا وہ دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو.
وَيَوْمُ فِطْرِكُمْ يَوْمُ تُفْطِرُونَ، اور تمہارے عید کا دن وہ ہے جس دن تم لوگ عید مناتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ عید منا رہے ہیں اور بعض لوگ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں تو جو ہے بعض لوگوں کا حساب، یہ نہیں ہے، یہ امت سے خطاب ہے، پوری امت سے خطاب ہے۔ تو لہٰذا اگر کہیں بھی کسی ملک میں چاند اگر نظر آ گیا تو چاند ایک ہی ہے، تو اگر خبر مل گئی تو روزہ رکھنا چاہیے، یہی صحیح حکم ہے۔ لیکن مسئلہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بستی والے جب تک جو ذمہ داران ہیں اس پر اتفاق نہیں کرتے، فتنے سے بچنے کے لیے ان سے اختلاف کیے بغیر رہ جانا یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ جی ہاں ہاں جی 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 یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کل کمیونیکیشن ہمارے پاس ہے، تب کمیونیکیشن نہیں تھا، جس تک کمیونیکیشن تھا تب آج اگر سعودی ہے عید ہمیں فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے، کل ایسا ہوا کہ کمیونیکیشن پورا بند ہو جائے گا، جی تب کیا کریں گے؟ ان کی عید تو ایک ہی ہوگا، یا تو بستی والے کے حساب سے ہمیں دیکھنا یا تو ملک والے کے حساب سے، دو جگہ ایسے تو نہیں ہو۔ کمیونیکیشن اگر پورا بند ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی حدیث بچتی ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے۔ بھائی دیکھیے مسئلہ جو ہے یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خبر پہنچنے پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہوئے تھے 30واں روزہ، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور سے آ رہے تھے، وہ لوگ جو ہے 30ویں دن رمضان کے 30ویں دن کب پہنچے؟ ظہر کے بعد پہنچے، شام کے وقت میں پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول دیکھا، چاند دیکھا، راستے میں ہم لوگوں نے چاند دیکھا، سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ آپ کی جگہ پر ہے اور ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، ہم لوگ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ توڑو۔ کب تک؟ شام کے وقت، تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت، مدینے میں اعلان ہوا کہ جو ہے روزہ توڑو اور کل عید منائیں گے، کیونکہ عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ زوال تک ہے۔ زوال کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد اطلاع ملی تو اس دن عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، دوسرے دن عید کی نماز ہوگی۔ اب یہ جو صحابہ چل کر آئے، سفر کر کے آ رہے تھے، اور جن لوگوں نے شہادت دی اور ان کی شہادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اس کی وجہ سے روزہ توڑا، اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم لوگوں کو نظر نہیں آیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسا نہیں کہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نصوص ہیں یہ سب اسی پر دلالت کرتے ہیں، اور ہم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں، سارے صحابہ ہمارے پاس قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن ایک صحابی سے مطلب اختلاف ہوتا ہے اجتہاد میں، اور قرآن اور حدیث کے نصوص ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو رائے اس کے قریب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا تو ان کی خاص فہم ہے، وہ ان کی خاص سمجھ ہے، تو اس میں ہم جو ہے کہیں گے کہ نہیں یہ ان کا اجتہاد ہے، وہ ان کی جگہ پر۔ کئی مسائل میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، عمر اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، تو اختلافات میں جو قریب ہے قرآن اور حدیث سے وہ قول ہم لیں گے، یہی صحیح طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس صحابی کا مقام گرتا نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں صحابہ کے قرآن اور حدیث کو صحابہ کے راستے پر سمجھنا ہے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل میں جن میں صحابہ کا اتفاق ہے، سارے صحابہ سونا اور چاندی میں ہر سال زکوٰۃ نکالتے تھے۔ اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ سونا چاندی میں ایک بار زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، تو نیا قول ہے اور صحابہ کے منہج کے خلاف ہے۔ سارے صحابہ کہتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ سارے صحابہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن برتھ ڈے انہوں نے نہیں منایا، میلاد النبی انہوں نے نہیں منایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، شب معراج انہوں نے نہیں منایا، شب برات انہوں نے نہیں منایا۔
اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ شب برات منانا چاہیے، شب معراج منانا چاہیے، میلاد النبی منانا چاہیے، غلط بات ہے، کسی بھی صحابی سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسائل میں اگر صحابہ کے درمیان اختلاف رہا یا صحابی سے کوئی ایسی بات دین کے سمجھنے میں ایسی آئی جو حدیث سے جو بظاہر اس سے اگر مطلب یہ کہ فرق معلوم ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم حدیث کی بات ہی لیں گے اور قرآن کی بات ہی لیں گے، اور اس صحابی کو ہم ان کے اجتہاد کو ہم معذور سمجھیں گے۔ یہ جو واقعہ ہے جو میں نے بتایا کہ کچھ صحابہ سفر میں آ رہے تھے، مدینہ پہنچ رہے تھے، انہوں نے چاند دیکھا ایک دن پہلے، کب اب ذرا اندازہ لگائیے، وہ لوگ آ رہے تھے، چاند دیکھا کب؟ مغرب کے وقت، اور مغرب کے وقت سے وہاں سے لے کر مدینہ پہنچے کب؟ تقریباً دوپہر کے 3 بجے، شام کے ٹائم پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، تو اتنا تقریباً گھنٹہ، تقریباً یعنی 10 گھنٹہ یا 8-9 گھنٹہ وہ لوگ چل کر آئے ہیں یا سوار ہو کر آئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اپنی اطلاع دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ریجیکٹ نہیں کی اور قبول کی۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں یہی بات صحیح ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرض کر لیجئے اگر پوری دنیا میں ایک بادشاہ مسلمان بادشاہ ہو جائے، پوری دنیا میں ایک مسلمان بادشاہ اور اس کے انڈر میں پوری دنیا کی حکومت ہے، ایک ملک 2 ملک نہیں بلکہ ایک ہی ملک ہے پورا، اور وہ اگر ہے اس کے انڈر میں، تو کیا کریں گے اس وقت؟ چاند اگر نظر آیا، اگر وہ اعلان کر دیا، اور یہاں جو ہم لوگوں نے جو تقسیم کر لیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، وہ پولیٹیکل جو تقسیم ہے انڈیا کی اس کے حساب سے ہے۔ پہلے جب انڈیا تو پورا متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش پورا ایک تھا، ایک ہی بادشاہ کے انڈر میں، ایک ہی نظام، تب ایک سسٹم۔ اب جو ہے ایک اسٹیٹ الگ ہو گیا ہے تو الگ سسٹم، ہر اسٹیٹ میں الگ چلتا ہے، ہر ایک ہلال کمیٹی الگ، قاضی الگ، اور الگ الگ۔ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پولیٹیکل تقسیم کے بنیاد پر آپ جو ہے بنا لیجیے الگ سے، اس کی کوئی تقسیم نہیں۔ جی یہاں کچھ سوال ہیں۔ جی تو خلیفہ کیسے بولے گا؟ خلیفہ کیسے بولے گا بھائی؟ خلیفہ کیسے قرآن و حدیث کے خلاف بولے گا؟ ہاں کون؟ شیخ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا، نیل الاوتار میں پڑھیے گا، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا جو اجتہاد تھا اس کے لیے جو دلیل انہوں نے پیش کی، وہ یہ نہیں کہا کہ ہر بستی والے اپنی اپنی رویت کا اعتبار کر کے رکھیں گے، یہ دلیل پیش نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہی حدیث انہوں نے نقل کی جو سارے صحابہ نے نقل کی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، یہی حدیث نقل کی۔ تو مطلب ان کی سمجھ کی بات ہے، کوئی دوسری حدیث نقل نہیں کی انہوں نے، ان کی سمجھ کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے وہاں دیکھا اور ہم لوگوں نے ہم یہاں دیکھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب امت کے لیے ہے، کچھ لوگوں کے لیے یا کچھ جگہ کے لوگوں کے لیے، کچھ ملکوں کے لیے نہیں، یہ امت کے لیے ہے۔ اور امت اگر کسی جگہ دیکھتی ہے تو اس امت کے دوسرے افراد کو خبر پہنچتی ہے تو خبر پر یقین کرنا چاہیے، یہی صحیح قول ہے، واللہ اعلم۔ امام مسلم کی ترتیب نہیں ہے بھائی، امام مسلم نے باب نہیں لکھا۔ باب لکھنے والے جو ہے یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ امام مسلم نے چھوٹا چیپٹر جو ہے یہ امام مسلم کا نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ چھوٹا چیپٹر انہوں نے نہیں باندھا، باب کتاب الصوم، روزے کی حدیثیں شروع سے لے کر یہ چیپٹر، چھوٹے چھوٹے چیپٹر امام مسلم کا نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ امام نووی کا ہے، اور یہ دوسرے فواد عبد الباقی نے بھی باب باندھا ہے دوسرا۔ امام مسلم نے اپنی طرف سے باب نہیں باندھا ہے۔ ہاں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے جھگڑا کیوں کر رہے ہو، اپنے اپنے حساب سے کر لو، یہ بات ہے۔ مسئلے کو اگر ہم شرعی لحاظ سے دیکھیں گے یہی مسئلہ ہے،
یہی مسئلہ آئے گا، کیونکہ اختلاف کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اور جو لوگ، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ آپ، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو 2 ملکوں میں تقسیم کیجئے یا 500 ملکوں میں تقسیم کیجئے، بارڈر میں رہنے والے کیا کریں گے؟ کیرلا میں روزہ ہے، آج کل عید ہے، کیرلا کے بازو، یہاں کیرلا ہے اور ادھر بازو جو ہے تمل ناڈو ہے یا کرناٹکا ہے، یہ بازو میں رہنے والے کیسے کریں گے؟ ہاں، انہوں چاند دیکھنا الگ سے، گھر بازو ہے بھئی، پورے کیرلا والے کر رہے ہیں، ان کا گھر بازو ہے، کیسے چاند دیکھیں گے انہوں؟ ارے کیا کمیونیکیشن، بازو ہے گھر اس کا، یہ کیرلا ہے، یہ کیرلا ہے، یہ بازو تمل ناڈو، بازو پالکاڈ معلوم ہے نا آپ کو، بازو ہے، بازو گھر والے کیا بھی کریں گے؟ کمیونیکیشن، اس کے پولیٹیکل تقسیم کے حساب سے جو ہے کیسا اچھا بھائی، کس بنیاد پر آپ فرق کر رہے ہیں؟ جس بنیاد پر آپ فرق کر رہے ہیں، ان کو یہ گھر بالکل لگا ہوا ہے، اس کی دیوار لگی ہوئی ہے، بس وہ گھر جو ہے کیرلا میں اور یہ گھر تمل ناڈو میں ہے. ابھی کیا کمیونیکیشن؟ ابن تیمیہ رحمۃ، ارے جب بند ہوگا تب دیکھا جائے گا، جب کمیونیکیشن جب بند ہوگا تب دیکھا جائے گا. آج تو اندھیرے میں بھی کمیونیکیشن ہوتا ہے. جی اللہ عالم. ایک منٹ، یہ کچھ سوالات آئے ہیں یہاں پر. کیا مریض کو پانی دم کر کے پلا سکتے ہیں؟ کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور پھونکنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ اگر مریض کو دعائیں جو مثال کے طور پر قرآن میں معوذتین آئے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے، سورہ فاتحہ، اگر پڑھ کر پھونکتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور یہ پانی اگر پیتا ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو شومن تک کالی جو کرتے ہیں لوگ غلط اور شرکیہ اوراد وغیرہ کرتے ہیں اور غلط چیزیں کرتے ہیں، یہ سب جو ہے جائز نہیں ہے. اس کو اس سے فرق کرنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں جی، یہ جو قرآن کی اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہاں تک ہے جب کہ اس میں شرک نہ ہو جی، اور قرآن اور حدیث میں کوئی شرک کی چیزیں نہیں ہیں. باقیہ جو ہے، جو لوگ عام طور پر ایک دکان بنائے ہوئے ہیں، بزنس بنائے ہوئے ہیں اور لوگ لے جا کر وہ اس طریقے سے کرنا جائز نہیں. جی ہاں جی جی. پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ پھونکنے کا مطلب پھوبل کو پھونکنا نہیں ہے، سمجھا رہا نا؟ ویسا پھونکنا مطلب نہیں ہے. پھونکنے کا مطلب یہ آپ پھونکنا نہیں چاہیے اس طریقے سے کہ آپ جو ہے، حدیث میں جو منع ہے کہ سانس نہ لیں جی اور نہ پھونکیں، تو یہ جو ہے آپ اپنے برتن میں اور پلیٹ میں یا گلاس میں آپ پیتے ہوئے آپ سانس لے رہے ہیں یا سانس چھوڑ رہے ہیں، جائز نہیں ہے. اور یہ پھونکنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس میں تھوک ڈال رہے ہیں یا ایسا نہیں، یہ دور اتنا ہی بس. یہ جو ہے اس میں جو ہے ہوا تک بھی جاتی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور علماء کا فتویٰ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مرتبہ مطلب یہ ایک مہینے میں 60 پلاٹ جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو منع کریں کہ 3 دن سے زیادہ پلاٹ جی. اس میں عمل کس کا ہے؟ حدیث کا ہے یا ائمہ کا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی امام سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے کہ انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کو لینا چاہیے کیا یا ان کا جو عمل ہے اس کو دیکھنا چاہیے؟ اور انہوں نے مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کرنا ہے. آپ نے یہ کہا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کیے، یعنی روزانہ 2 بار، 30 دن ہے 60 قرآن انہوں نے ختم کیے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے کسی بھی عالم یا کوئی بڑا امام ہو جن کی امامت اور جن کی نیک نامی امت میں معروف اور مشہور ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ عالم جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. جان بوجھ کر حدیث کے اگینسٹ جائے یہ ناممکن سی بات ہے. کوئی بڑا عالم، جاہل آدمی جا سکتا ہے، منافق جا سکتا ہے،
لیکن عالم دین اگر کسی حدیث کی طرف سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حدیث کے خلاف کچھ کیا ہے جبکہ حدیث میں کچھ آیا ہے تو جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین کتاب لکھی، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ان کے اوپر سے یہ ملامت اور اس طریقے کی چیزیں کو دور کرنا، یعنی وہ لوگ اگر کیوں ان کی مخالفت، کیوں انہوں نے مخالفت کی، اس کے اسباب انہوں نے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہو سکتا ہے انہوں نے حدیث کو دوسرے معنی میں لیا ہو، بہت سارے اسباب انہوں نے بتائے۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم جیسے لوگوں کو اگر کوئی ایسی بات آئے تو حدیث میں اور ان کی بات میں کوئی جمع ہونے کی صورت ہے کیا دیکھنا ہے، دونوں میں اس طریقے سے کہ تعارض ختم ہو جائے، یہ کنٹروڈکشن ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کیا۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مسئلے کے بارے میں جس کا میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں میں قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جن دنوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، نیک عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور جو نیک عمل کے جو موسم ہیں، مثال کے طور پر رمضان کی راتیں، رمضان کا مہینہ، اور اسی طریقے سے اس کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن، ان دنوں میں اگر کوئی اس طریقے سے زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے دونوں کے درمیان جواب بتایا ہے کہ یہ عام بات ہے کہ عام دنوں میں 3 دن سے کم قرآن ختم نہیں کرنا ہے، لیکن حج میں ہے اور اس طریقے سے یا رمضان کی مبارک دن ہیں، مبارک راتیں ہیں، ان میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے، زیادہ پڑھ رہا ہے تو علماء نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ بھائی تمہارے اور ان میں زیادہ فرق ہے، ان کی زندگیوں میں جو برکت تھی، سبحان اللہ، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج یہ کتاب لکھنا ہے، کچھ کرنا بولے تو اتنا ٹائم ہمارا جو ہے اس میں کرنا پڑتا ہے، ان کے وہ سبحان اللہ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہے، آپ تعجب کریں گے کتنی بڑی بڑی، سبحان اللہ۔ امام بزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو کتابیں ہیں، ان کے علاوہ اصحاب کتب ستہ کی، ان کے مؤلفین کی، ان کے آتھر کی جو دوسری کتابیں ہیں، ان کی کتابوں میں جتنے سند میں نیریٹرز جو آئے ہیں، ان کی زندگی کے حالات جمع کیے، کتنے ہزاروں نیریٹرز کے حالات، ایک ایک آدمی روایت کرنے والا جو راوی ہے اس کی زندگی کے حالات، وہ بھی کیسا، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، وہ تقریباً 7ویں ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، تقریباً آج سے 800 سال پہلے کی بات، سبحان اللہ۔ ایک آدمی کا ایک لکھتے ہیں مثال کے طور پر امام عبداللہ ابن مبارک، ان کے بارے میں بایوگرافی بناتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی بایوگرافی لکھے ہیں، جو بھی آیا کتب ستہ میں کسی کا نام آیا تو اس کی زندگی وہاں ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیسی ترتیب دیکھیے، ترتیب ایسے، پہلے الفابیٹ پر ترتیب دیا، الف سے شروع کیا یا تک، ترتیب دیکھیے کتنی دقت، کتنی محنت کیے ہوں گے، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، آج میں لکھ کر کمپیوٹر کو آرڈر دوں تو کمپیوٹر 1 منٹ میں پورا ترتیب دے دیتا ہے، لیکن وہ زمانے میں لائٹ نہیں، فین نہیں، اے سی نہیں، کیسی محنت کیے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک، مثال کے طور پر عبداللہ بن مبارک کے کون کون استاد ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کس یہ حدیثیں جو ان کی کون سی کتاب سے، کون سے استاد سے روایت کی، وہ ذکر کرتے ہیں، فلاں صاحب ان کے استاد ہیں، سفیان ثوری ان کے استاد ہیں، تو سفیان ثوری، اور ان کی حدیث جو ہے کون سی کتاب میں ہے، بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا ترمذی میں ہے یا نسائی میں، باقاعدہ لکھتے ہیں۔ سارے لوگوں کے ان کے اتنے اساتذہ، بعض لوگوں کے 80 استاد ہیں،
تو 80 استاد کے سامنے لکھتے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں ان کے کتنے شاگرد ہیں اور وہ شاگردوں کی حدیثیں ان کی طرف سے کہاں آئی ہیں وہ بھی. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں علماء نے کیا کہا, ان کے الفاظ. یعنی سبحان اللہ, یعنی کتنا بڑا کام. ان کی زندگی میں جو برکت تھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دیا ہے لیکن وہ روحانیت, وہ دین, وہ سب ختم ہو گئے. تو ہم لوگوں کو ان کے ساتھ اس میں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. جس دن فجر کی جماعت مل گئی اس دن باقی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ملتی رہی ہیں. جس دن چھوٹ گئے اس دن باقی نماز کی جماعت چھوٹ جاتی ہے. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ نیکی نیکی کو لاتی ہے, برائی برائی کو لاتی ہے. جس دن آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی آپ نے فوراً اندازہ لگایا اور اپنے گناہ کا احساس کیا اور یہ کہ میں نے کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے فجر کی نماز سے محروم ہو گیا جماعت کے ساتھ, اور آپ نے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, تو دوسری نمازیں آپ کی چھوٹتی نہیں. لیکن آپ کی فجر کی نماز چھوٹی تو آپ نے اس کو زیادہ توجہ نہیں دیا, آپ نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیا. آپ نے احساس نہیں کیا کہ کتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا, کتنی بڑی غلطی ہو گئی, کیسے میں محروم ہو گیا. اگر آپ کا یہ احساس ہوتا تو بقیہ نمازیں آپ کو جماعت کے ساتھ مل جاتی تھی. کوئی ایسی دعائیں یا اذکار بتائیے جس سے شیطان فجر میں ناک آؤٹ ہو جائے. جی استغفار, جیسا کہ آیت الکرسی کی حدیث آتی ہے کہ صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک محفوظ, اور شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک محفوظ. اور سونے سے پہلے جو اذکار ہیں وہ سب اذکار, قل اعوذ برب الفلق, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الناس, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جی, اور اس طریقے سے اللہم بسمک اموت واحیا, یہ سب دعائیں پڑھیے گا اور اذکار پڑھیے گا, ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ دے گا. اور جو بھی اسباب ہیں, جو وسائل ہیں, اس کو بھی اختیار کیجیے. آسان نہیں ہے. دیکھیے نیک عمل اور خاص طور پر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ جی عادت ڈالنا بہت مشکل ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور بہت عادت کے بعد, بہت قربانی کے بعد جو ہے وہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ ایک زمانے تک الحمدللہ جو ہے فجر کی جماعت ہم سے نہیں چھوٹی. وہ چیز جو ہے بہت اسے محنت کرنی پڑتی ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تہجد پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تہجد کا لفظ جو ہے میرے بھائیو یہ ہے یعنی رات میں سو کر پھر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جو پڑھتے ہیں اس کو تہجد کہتے ہیں. ویسے رات کی نماز قیام لیل جو کہتے ہیں وہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں رمضان میں, یہ بھی قیام لیل ہے. جی جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر اٹھ کے پڑھتے تھے, اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے. گرچہ کہ اس روایت میں کلام ہے, لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بارے میں آتا ہے من کل اللیل قد اوتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اولی و اوسطی و آخری. رات کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کے حصے میں پڑھی ہے, شروع میں بھی پڑھی ہے, بیچ میں بھی پڑھی ہے, آخری میں بھی پڑھی ہے, امت کو آسانی کے لیے. تو اگر رات میں اٹھ کر پڑھنا مشکل ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کی سنتوں کے بعد پڑھ لے اور پڑھ کر سو جائے, اور اگر پھر اٹھتا ہے تو تب پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے. ورنہ اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں اٹھ کر پڑھ لوں گا پھر اس کے بعد چھوٹ گئی اور ایسا ہی گزرتا گیا, نعوذ باللہ وتر بھی چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھی, تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو بہتر وقت لیکن وہ رات کا تیسرا حصہ آخری وقت جیسا کہ میں نے بتایا وہ زیادہ بہتر وقت ہے, لیکن پڑھنا چاہے تو شروع میں پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو پیس ٹی وی, چونکہ شاید میرے پروگرام آتے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے, ورنہ پیس ٹی وی کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہیے, میں ان کا جواب بھی نقل کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیس ٹی وی کے پروگرام پر مہنگے فرنیچر اور مہنگے ڈیکوریشن ہوتا ہے, یہ اسراف ہے. یہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ کہتے ہیں پیس ٹی وی 200 ملکوں میں دیکھی جاتی ہے اور اتنے کروڑ لوگ جو ہے اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں. ایک پروگرام پر جو میں خرچ کرتا ہوں اس کے حساب سے اگر جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا حساب اگر کریں گے, کمپیئر کریں گے, تو یہ پیسہ بھی جو ہے ایک پروگرام کا نہیں ہوتا ہے. ان کا یہ جواب ہے.
اور یہ کہتے ہیں اس لیے میں اس پر ہی خرچ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل میں ناچ گانا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے پروگرام میں ہے، اور لوگ بور نہ ہو جائیں اس لیے یہ ساری چیزیں کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو کر رہا ہوں میں یہ کوالٹی، اور ساتھ یہ بھی ان کا جواب ہے کہ جو سیٹلائٹ کے لوگوں کے ساتھ جو بات ان کی ہوتی ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل کوالٹی کی ہائی ریزولیشن کی ہو، تبھی جو ہے وہ لوگ اپنے ویب سائٹ میں اس میں سیٹلائٹ میں اجازت دیتے ہیں، ورنہ اجازت نہیں دیتے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو چینل ہو وہ بالکل اچھے پروفیشنل طریقے سے ہو اور بہترین ہو. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے بعض چیزیں باقی اسراف کی ہوں گی، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ان کی سمجھ کا فرق ہے. اور ہم نے کئی مرتبہ بعض چیزوں پر ان کو کہا بھی ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. مری ہوئی گائے کی اسکن حلال ہے یا حرام ہے؟ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی تھی، تو صحابہ سے کہا کہ جو ہے اس کا چمڑا اٹھا کر تم لوگ استعمال کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا کہ وہ تو مری ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مری ہوئی ہے، لیکن اس کا چمڑا دباغت سب جو مٹیریل ہے وہ سب کرنے کے بعد، صاف ہونے کے بعد استعمال کے لیے جائز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. تو اس طریقے سے مری ہوئی گائے کے بھی چمڑے کو ہم لوگ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو نہیں. ہاں اس کو بیچ سکتے ہیں. ہاں جی، تو چمڑے کو جب استعمال کر سکتے ہیں تو بیچ کیوں نہیں سکتے؟ اس چمڑے کو جب استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس چمڑے کو، مثال طور پر اگر کسی کی بکری اگر مر گئی، اس کے پاس تھی بکری مر گئی، آپ اگر وہ چمڑا نکال کر جو بیچتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جب وہ استعمال کر سکتا ہے تو بیچ کیوں نہیں سکتا؟ استعمال جب کر سکتا ہے تو کیوں نہیں بیچ سکتا؟ گھر کے انٹرنس میں آیت الکرسی لگا سکتے ہیں. گھر کے انٹرنس میں آیت الکرسی دیکھیے گھروں میں لگاتے ہیں زیب و زینت کے لیے یا عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی عزت کرنی چاہیے. اس پر جالا پڑا ہوتا ہے، اس کی پاکی صفائی نہیں ہوتی. لیکن آیت الکرسی جیسی آیت کو گھر پر لگانا، گھر کے چوکٹ پر لگانا، یہ مناسب نہیں ہے. عزت کی جگہ ہونی چاہیے. عزت کی جگہ اگر کوئی لگاتا ہے اور اس پر جو ہے اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء نے کہا ہے. لیکن آپ ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں پر گھر کے باہر، اور اسی طریقے سے بعض دعائیں جو ہے بیت الخلاء پر دروازے پر لکھتے ہیں. مسجدوں میں نے دیکھا دروازے میں بیت الخلاء میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جبکہ وہ دروازہ بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے، بیت الخلاء کے اندر کھلتا ہے. جائز نہیں ہے اور غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم، اللہ کا نام ہے، تو کیسے آپ جو ہے بیت الخلاء پر لکھیں گے آپ؟ اور گندی جگہ پر آپ جو ہے اس جگہ پر جانا پسند نہیں کرتے، وہاں جو ہے دعائیں لکھی ہوتی ہیں. غلط بات ہے. ایسی جگہوں پر نہیں لکھنی چاہیے جہاں پر اللہ کا نام، اللہ کے ساتھ بے عزتی ہو، یا دعاؤں کے ساتھ بے عزتی ہو، قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ بے عزتی ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بسم اللہ لگ رہے ہیں، پیچھے وہ نمبر پلیٹ ہے نہیں، اس میں بسم اللہ لکھے ہیں. اللہ، بسم اللہ کتنا بہترین لفظ اور برکت والا لفظ، اور گاڑی کے پلیٹ میں بسم اللہ بول کر لکھے ہیں. غلط بات ہے، نہیں لکھنا چاہیے. اس پر کیچڑ پڑتا ہوگا بارش کے دنوں میں، ہاں اس پر گندگی پڑتی ہوگی، اور آپ جو ہے وہاں پر بسم اللہ بول کر لکھیں، یہ سب مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ دعائیں اگر ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی عزت ہونی چاہیے. توغرے وغیرہ رکھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے. لیکن چوکٹ پر میں نہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہاں چوکٹ پر اس کو لگانا مناسب نہیں. دوسری شادی کرتے وقت پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، اجازت لینا ضروری نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسری پہلی بیوی اگر تیار ہو تو ہم دوسری شادی کریں، نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلی بیوی بھی آپ کے پاس رہے اور دوسری بھی آپ کے پاس رہے، تو پہلی کو منوا لیں، کیونکہ معلوم ہونے کے بعد وہ وہاں سے بھاگے گی.
کتنے ایسے واقعات ہیں. پھر آپ کے بچے بھی وہاں سے نکل جائیں گے, آپ کی 10 12 15 سال 20 سال کی جو محنت ہے سب ختم. یہ سب جو ہے پھر اس کے بعد آپ زیرو پر آ کر کھڑے ہو گئے, تو سارے مسائل. تو لہٰذا جو ہے ہندوستان کا جو ماحول ہے, ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کہتے تھے کہ ہندوستان کے ماحول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے ایک سے زیادہ شادی کریں. اور میں نے پرسوں ہی ایک واقعہ بتایا تھا کہ ہمارے ایک صاحب تھے, وہ بیچارے شادی کیے, دوسری شادی کیے, پہلی بیوی جادو کرتی, جادو حرام ہے حالانکہ, پہلی بیوی جادو کرتی اپنی طرف کھینچنے کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے دوسری بیوی بھی اپنی طرف کھینچنے کے لیے جادو کرتی. بیچارہ بیچ میں دیوانہ ہو گیا, اور اسی میں حالت میں اس کا انتقال ہوا. تو یہاں کا جو ماحول ہے بڑا خراب ماحول ہے. عرب میں نہیں ہے. عرب میں ماشاءاللہ لوگ جو ہے یعنی مطلب یہ سمجھتے ہیں اگر ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو جو ہے ماشاءاللہ مطلب ہے کہ طاقتور ہے. ہمارے مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت اہل حدیث کے پرانے امیر ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اہلیہ کو لے کر جو ہے وہ کویت گئے تھے. تو کویت گئے تو جو ہے وہاں کی جو کویت کی جو لیڈیز تھے تو ان کے ساتھ وہ گئی, وہ مہمان تھی. تو جو ہے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کو کتنی بیویاں ہیں, کتنی بیویاں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مولانا مختار احمد صاحب کی ندوی کی, اللہ ان کو رحم فرمائے, ان کی بیوی سے سوال کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں میں اکیلی ہوں. تو کہا کہ مطلب تمہارے شوہر مطلب اتنے مضبوط آدمی نہیں ہیں. تو وہاں کا تصور ہے. تو بہرحال میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور عام طور پر جو ہے لوگ جو میدان میں گئے تو چونکہ ایمان اتنا مضبوط نہیں, اور لوگ بھی انصاف نہیں کرتے, شادی کرتے ہیں دوسری تیسری اور کسی کو پوچھتے نہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. پیس کے موقع پر جو ہے کچھ عورتوں کی طرف سے مجھے سوال باقاعدہ یہ آیا کہ دوسری جو لوگ شادی کرتے ہیں ایک سے زیادہ, ان کو ذرا نصیحت کیجئے کہ بیویوں کا حق ادا کریں. سوال باقاعدہ. اور ہم نے جو ہے نماز کے بعد وہ حدیث سنائی کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اور ایک سے زیادہ اس کے پاس بیویاں ہیں اور ان کے حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ یہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے کندھا جو ہے گرا ہوا ہوگا قیامت کے دن. اعوذ باللہ. تو حق ادا کرنا چاہیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم ڈر رہے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرو, ایک سے زیادہ مت کرو. تو یہاں کا جو ماحول ہے ذرا وہ غیر معمولی ماحول ہے, اور ایسے ماحول میں میں نصیحت نہیں کروں گا کہ جو ہے مشورہ نہیں دوں گا کہ ایک سے زیادہ جو ہے کریں. الا ہے کہ بعض ایسے لوگ ملیں واقعی ویسے ایمان والے اور تازہ ایمان والے. بھائی بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کویت سعود عرب ہی کی مثال ہے کہ دوسری بیوی پہلی بیوی میں اور دوسری بیوی میں بڑا فرق. پہلی بیوی ماں جیسی لگ رہی ہے اور اس کی بیٹی جیسی لگ رہی ہے. تھوڑی دیر میں جو ہے آپس میں ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, کس کرتے ہیں, ہنستے ہیں, اور ایسے ہی سبحان اللہ. ایک عورت دیکھ کر تعجب کرتی ہے کہ یہ کہاں ہے, یہ کون ہے, یہ کیسی ہے. پوچھا تو بڑی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے میری دوسری جو ہے میری سوکن ہے, اور یہ میری بیٹی کی جیسی ہے, یہ میری بیٹی کی جیسی ہے, میری پوری خدمت کرتی ہے, اور ہم لوگوں میں ذرا بھی اختلاف نہیں ہے. ہم لوگ سب دونوں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیز جو ہے ویسا اگر ماحول ہے تو الگ بات ہے. عورت کو جب نماز نہیں ہوتی تب عورت بیان سننے کے لیے مسجد آ سکتی ہے. مسجد میں نہیں آ سکتی. مسجد کے باہر ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن مسجد میں حیض کی حالت میں عورت کو آنا جائز نہیں ہے. اللہ اعلم. میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. جمعے کے دن اگر عید آئے گی تو عید کی نماز تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جو بستی والے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چاہے تو جو ہے جمعے کی نماز نہیں پڑھیں اور ظہر کی نماز پڑھیں. اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی 4 رکعت, یاد رکھیے گا. ورنہ جمعے کی نماز مسجدوں میں تو ہوگی, ہاں ہوں گے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا مجمعون, ہم جمعہ کریں گے. یعنی مسجد میں جمعے کی نماز ہونی چاہیے. جمعے کے دن اگر عید آتی ہے تو جمعے کے دن عید کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی ہوگی. لیکن چاہے تو لوگ جو ہے ظہر کی نماز 4 رکعت, جمعے کو اگر نہیں آ رہے ہیں تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں. ہاں یہ کہ ایک آخری سوال میں کر رہا ہوں
جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ کہ سجدہ سہو ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے. جی کیا اس کے علاوہ سجدہ دعا بھی ہے کیا؟ یعنی اگر نماز میں بھول ہو گئی تو سجدہ سہو ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خبر ملی، اچھی خبر، خوشخبری ملی، آپ اللہ کے شکر میں سجدے میں گر گئے. اللہ کتنی اچھی خبر دی ہے، اللہ تیرا بڑا فضل ہے، جی میں پاس ہو گیا ماشاءاللہ، فلاں الحمدللہ مشن میں کامیاب ہو گیا. سجدے میں گر کے آپ شکریہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کا ثبوت ہے. اور اسی طریقے سے سجدے تلاوت، قرآن کریم میں جو جگہیں ہیں جی 14 آیتیں جہاں پر سجدے کی سجدے تلاوت کا ذکر ہے، اور آپ آنے کے بعد وہاں سجدہ کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے. دعا کے لیے سجدہ الگ ہے کیا؟ نہیں ہے. سجدے کے لیے، دعا کے لیے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہے اور جو ہے سجدے میں جا کر گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں. اس کا کوئی ذکر، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں نہیں. اور دعا جو قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت میں زیادہ قبول ہوتی ہے، جو اس کا ذکر ہے، تو وہ جو ہے نماز کی حالت میں ہے. کہ نماز کی حالت میں جب سجدے کی حالت میں رہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب رہتا ہے. تو تم لوگ اپنے سجدے میں دعا کیا کرو. تو نماز میں ہے، الگ سجدہ مراد نہیں ہے. تو یہ امید ہے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آپ نے سوال اچھا کیا کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو. ہاں سجدہ شکر میں، سجدہ شکر کے لیے ضروری نہیں وضو. سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری نہیں. جی جی سجدے میں جو ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ عربی میں دعا کرنی چاہیے، اگرچہ کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں نفل نمازوں میں، لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ عربی میں دعا کی جائے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کل انشاءاللہ عشاء کی نماز